اردو کی بائبل میں صفحہ نمبر 83 پر ہے. گاسپل آف سینٹ جان چیپٹر 3 1 to 8. خدا ان کا خوبصورت زندہ معتبر لاختہ لا تبدیل پاک کلام سنیے. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے کہا، آئے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کہا تجھے نئے سر سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند پاک خدا تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. تیرے خادم کے لیے پادری گلبرٹ صاحب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور اختیار خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیرے پاک ان کی معمولی چاہتے ہیں. تو ہم سب کے ساتھ وہ اپنے پاک سے معمول کر بڑی عقل دانش حکمت اور فہم کی روح عطا فرماؤ، یسوع کے قادر آمین. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف 2 منٹ میں صرف ایک جسے کہتے ہیں ریفلیکٹ آف اوور مائنڈ، ہمیں ذرا تھوڑا سا یاد دہانی جسے کہا جاتا ہے. ہم نے ریپینٹنس کا جو سبجیکٹ ہے وہ شروع کیا منڈے کو، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ توبہ جو ہے وہ نیت کی تبدیلی ہے، مڑ جانا ہے. اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ توبہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کریں. ہم نے توبہ اور ایمان کے حوالے سے سیکھا کہ ایمان جو ہے توبہ سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے خدا مسیح پر. اور ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ ایمان کے لیے اور توبہ کے لیے خدا مسیح کے بارے میں جاننا اور قبولیت، یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے. تو آج ہم انہی باتوں کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں نجات کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ نجات حاصل کرتے ہیں، ہمیں نجات ملتی ہے. اور شاگردوں نے بھی یہ سکھایا کہ توبہ کرو. اور پھر نجات کی جو تعلیم ہے کہ راست بات جو ہے وہ ایمان سے زندہ رہے گا، لیکن اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ وہ ہمیں نجات دیتا ہے، وہ ہمیں مخلصی اور رہائی بخشتا ہے. تو ہم نے ان باتوں کو سیکھا، اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک کھول لیں، اپنی بائبل کھول لیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں سوال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ان ریکارڈنگز کو جو یوٹیوب پر بھی موجود ہیں آپ ان کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات زندہ ہم مان لیتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک تبدیلی جو ہے، باطن کی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے. اور خدا ان کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں انعام میں ملتا ہے، جو کہ تقدیس کے کام میں، پاکیزگی کے کام میں ہماری مدد کرتا ہے، تاکہ ہم اس جلال میں داخل ہو سکیں. تو راست بازی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے خدا یسوع مسیح کی. ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں خدا ان کے خون سے. اور پھر تقدیس کا جو ہے یہ پاک روح کا کام ہے. اور جب ہم جلال میں داخل ہوں گے we'll enter into that glory. justification, sanctification and glorification، یہ 3 عمل ہیں اور نجات کے یہ 3 سٹیپس ہیں. جب ہم جلال میں داخل ہوں گے تب ہماری طرف سے نجات کا کام جو مکمل ہوگا، لیکن خداوند نے صلیب پر کام جو ہے وہ نجات کو تمام کیا. تو بھائی صاحب اوور ٹو یو. آپ خداوند کے پاک کلام کو مرسل پہنچیے. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. جی پلیز. تھینک یو پادری صاحب. آپ نے بڑا خوبصورت تعارف جو ہے وہ آج کا جو ہمارا تھیم ہے، جو مضمون ہے، اس کے بارے میں دیا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا آپ کو ایسے مضامین دیتا ہے،
ایسے تھیمز دیتا ہے جن کی کہ آج کلیسیا کو سخت ضرورت ہے. یہ اس وقت بھی ضرورت تھی کلیسیا کی اور آج بھی ضرورت ہے. اور ریپینٹنس، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریپینٹنس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز آور سالویشن. ہماری نجات کی طرف پہلا قدم ہے. اور پادری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس ویک میں ہمیں توبہ کے بارے میں بتایا، ہمیں فیتھ کے بارے میں بتایا کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے باعث جو ہے ہم اس لائق ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جو حیثیت ہے، ہماری جو حالت ہے، ہم اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور ہم توبہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو سکیں. تو پادری صاحب نے توبہ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں. آج جو حوالہ ہم نے ابھی سنا، پادری صاحب نے ہمارے لیے اس کو پڑھا، یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی پہلی جو 8 آیات جو پڑھی گئی ہمارے لیے. تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک شخص سے مخاطب ہے، اور وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے. ہی از دا ٹیچر آف دا لا. وہ فیرسی ہے، ایک بڑی اچھی طرح سے لا کو اور توریت کو سمجھتا ہے، اور وہ رات کی تاریکی میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے اور خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح کی وہ تعریف کرتا ہے. تعریف یہ کرتا ہے کہ تو جو کام کرتا ہے کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے. تو عزیزو، یہ شخص جو ہے اپنے میں وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ ایک استاد ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے. تو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اس کی جب یہ تعریف کرتا ہے اور اس کو آ کے کہتا ہے کہ تو جو یہ معجزے کرتا ہے، یہ خدا کی قدرت، تو یسوع مسیح نے یہ تمام باتیں سننے کے بعد اس سے صرف ایک بات کہی. وہ یہ بات تھی، ورس 3 میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب ہم بہت سا نالج رکھتے ہیں کلام کے بارے میں. آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے لوگوں کا ریپینٹنس کے بارے میں، توبہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وی آر فائن، ہم ٹھیک ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، وی آر بلیورز، وی آر کرسچنز، اور ہمیں اس سے زیادہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں، ہم چرچ بھی جا رہے ہیں، ہم ٹائٹ بھی دے رہے ہیں، ہم سب چیزیں کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، پادری صاحب نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں آلریڈی، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے. واٹ از دا نیو برتھ؟ یہ نئی زندگی کیا ہے؟ یہ توبہ کا پھل ہے، اور یہ وہ بلیسنگ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جب انسان توبہ کرتا ہے، جب خدا کی طرف رجوع. ایک میں آیت آپ کے لیے، یہ بہت سارے لوگ تو اس کو بائی ہارٹ جانتے ہیں اس ورس کو، لیکن میں یہاں پہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. 2 کرونیکل چیپٹر 7 اور اس کی جو ورس 14 ہے، دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بنے. توبہ کا جو عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے خاکساری سے، حلیمی سے، فروتنی سے. وی نیڈ ٹو بی ہمبل. جب تک ہم ہمبل نہیں بنتے، اپنے آپ کو پست نہیں کرتے، اپنی جو گناہ کی جو حالت ہے ہماری جس میں ہم رہ رہے ہیں، جب تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم توبہ نہیں کر سکتے اور ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے. اور وہ جو گفٹ خدا نے رکھا ہے ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی خدا کا پاک روح. یہاں پہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس آیت کو، پورے طور پر لکھا ہے، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کے دعا کریں. تو جو پہلی چیز ہے، وی نیڈ ٹو پرے، وی نیڈ ٹو ہمبل آور سیلف اینڈ پرے ٹو گاڈ، اور میرے دیدار کے طالب ہوں، میری مرضی کو جانیں. اس کی مرضی کو جاننا، اس کے دیدار کے طالب ہونے سے مراد ہے کہ اس کو جاننا، اس کی مرضی کو جاننا کہ میرے بارے میں اس کی کیا مرضی ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور خدا مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ میں ہمبل ہوں اور میں اس کی مرضی کو جانوں اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کروں. تو لکھا ہے
اور اپنی بری راہوں سے پھریں. ہمیں جیسے ابھی ریپینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو راہیں ہیں, بری راہیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے, ان کو ترک کر کے پورے طور پر پورے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں. یہ ہے خدا آج ہم سے جو بات کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے کہ اگر ہم نے توبہ کر لیا تو پھر ہمیں توبہ کے مطابق پھل لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم پڑھیں لوک چیپٹر 3, لوکا کی انجیل کے 3 باب کی 11 میں لکھا ہے کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کے مطابق پھل لانے کی ضرورت ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور پھر خداوند کہتا ہے کہ اگر میرے لوگ خاکسر بن کر توبہ کر کر میری طرف رجوع کریں گے, میری آواز کو سنیں گے, تو کہتا ہے کہ پھر میں ان پر رحم کروں گا, ان کو معاف کروں گا. اور یہ بحالی اس وقت آئے گی. اور اعمال کی کتاب کے 19 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. آج ہمارا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہمیں توبہ کے مطابق پھل لانے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے جو کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے. اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی منادی شروع کی تو اس نے ان کے پاس جو فقیہ اور فریسی آئے تو اس نے ان کو کیا کہا کہ آئے سانپ کے بچوں, تم کو کس نے جتا دیا؟ اور وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو اور توبہ کے مطابق پھل لاؤ. توبہ کے مطابق پھل لانا جو ہے یہ ہمارے لیے بے حد ضرورت ہے. اور آج ہمیں ہمارا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے, توبہ کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے, ہماری زندگی میں وہ پھل نظر آنے چاہیے جو کہ توبہ کے بعد آتے ہیں, ہمارا وہ چینج نظر آنا چاہیے. اور مقدس یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے 2 باب کی 14 سے 16 میں لکھتا ہے, faith by itself is not enough unless it produces good deeds. It is dead and useless just as body is dead without breath. جس طرح ایک بدن روح کے بغیر مردہ ہے, اسی طرح سے ہمارا ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے ساتھ عمل نہیں ہے, ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنے کے لیے دیے گئے ہیں, اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان بے فائدہ ہے, ہماری توبہ بے معنی ہے اگر توبہ کے مطابق ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ توبہ کا جو پھل ہے, توبہ کا جو بلیسنگ ہے, توبہ کا جو گفٹ ہے وہ خدا کا پاک روح ہے. ہمیں جب ہم اس پہ توبہ کر کے اس کے پاس آتے ہیں تو پھر ہمیں روح جو ہے وہ بیانہ میں ملتا ہے. The Holy Spirit is gift from God to those who repent and turn to God. ہم اپنے گناہوں سے جب توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں تو خدا خود ساری کی ساری ذمہ داری لیتا ہے. وہ ہمیں اپنا پاک روح دیتا ہے, ہمیں وہ پاور دیتا ہے, ہمیں وہ قوت دیتا ہے کہ ہم اس کو لے کر اس کی مرضی کو پورا کر سکیں. تبھی وہ ہماری توبہ اور ہماری جو ریپینٹنس ہے اور جو ہمارا فیتھ ہے وہ مل کر کام کرتے ہیں. جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی کمپلیٹلی چینج ہو جائے, ہماری جو راہیں ہیں وہ بالکل مختلف ہو جائیں جن راہوں پر ہم چلتے آئے ہیں یا چل رہے ہیں. اور پھر ہمیں خدا کا پاک روح ہمیں قائل کرتا ہے, ہمیں یہ قوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھ سکیں, جان سکیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں, کن گناہوں کو ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے, کن چیزوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور کن گفٹس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے اس کے جلال کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے. جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونا, یہ جو شخص ہے نیکودیمس کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان پھر ماں کے پیٹ میں جا کر پیدا ہو. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی نئے سرے سے پیدا ہونے کے مطلب کو نہیں سمجھتے. بعض لوگ تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, نیا جنم, نئی پیدائش. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, in simple words we need to turn to God in humility. ہمیں حلیمی سے اپنے خداوند کی طرف آنا ہے توبہ کر کے, اور خداوند پر بھروسہ کرنا ہے, اور خداوند ہمیں وہ قوت کا لباس دے گا
ہم جب بات کرتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کی تو خدا خود ہماری مدد کرتا ہے. ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے, اس پر توکل کرنا ہے. وی نیڈ ٹو ٹرسٹ. اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, یوحنا 5 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. آئی ایم دا وائن اینڈ یو آر دا برانچز. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں پیوست ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح ڈالیاں درخت میں پیوست ہوتی ہیں, ہماری جو ریلیشن شپ ہے یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. جب ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ہمارے ماں باپ کے گھر میں ہمارا جنم ہوتا ہے, we were born in our parents' house, ان کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے, ہمارے خاندان کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے, اسی طرح جب ہم خداوند کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, جب ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا ریلیشن شپ یسوع مسیح کے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں, ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر روح کے پھل پیدا ہوتے ہیں, پھر ہمارے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے. اور روح کی جو نعمتیں ہیں, روح کی جو برکتیں ہیں, ان کے بارے میں پالوس نے بڑے خوبصورتی سے ہمیں بتایا ہے. گلیشین چیپٹر 5 اس کی ورس 22 اور 23 جب ہم پڑھتے ہیں, ہولی اسپرٹ پروڈیوسز دا کائنڈ آف فروٹ ان آور لائف, لو, جوائے, پیس, پیشنس, کائنڈنس, گڈنس, جینٹلنس, سیلف کنٹرول. یہ نعمتیں ہیں, محبت, پیار, حلم, یہ تمام چیزیں آتی ہیں خدا کے پاک روح سے. جب ہم خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو یہ ساری نعمتیں, یہ سارے پھل ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں. پھر ہم ایک دوسرے کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہیں تمام روح کے پھل. توبہ کا جو ثمر ہے, توبہ کا جو پھل ہے, جب ہم توبہ کر لیتے ہیں سچے دل سے, توبہ کر کے اپنے گناہوں کو ترک کر کے ان کو چھوڑ کر, تو خدا کے ان وعدوں پر ہم پورا اترتے ہیں کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ہماری تمام خطاؤں کو, ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, ہمیں ساری ناراستی سے پاک کر کے وہ ہمیشہ کی زندگی میں دے دیتا ہے, اپنا پاک روح ہمیں دے دیتا ہے. آج ہم توبہ سے ڈرے نہ, گھبرائے نہ. آج توبہ کا دن ہے, آج نجات کا دن ہے, یہی گھڑی ہے. We need to repent and turn to God. اگر ہم نے آج تک توبہ کے بارے میں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک جو گناہ گار ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. کسی بھی وقت اگر آج تک آپ نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں, اور ہم سچے دل سے توبہ کریں. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں توبہ کے مطابق پھل بھی لانے کی ضرورت ہے. اگر ہماری زندگی میں چینج نہیں ہے, اگر توبہ تو ہم نے کی ہے لیکن ہماری زندگی میں چینج نہیں ہے, اس توبہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ عمل نہیں ہے. اگر ہم نے ایمان سے توبہ کر کے مسیح کو قبول کر لیا ہے, ہمیں نئی زندگی مل گئی ہے, ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیا ہے, تو پھر اس کے مطابق ہماری زندگی میں پھل نظر آنے چاہیے. پھل ہے وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں, جو کام خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کرنے کو دیا ہے کہ تمام قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. خدا انجیل کی منادی کرنا ہمارا کام ہے, دکھی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہمارا کام ہے. جیسا میں نے بھی پہلے مینشن کیا تھا کہ جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دے دے, جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اس کو کھانے کے لیے دے. ہر قسم کے جو بھی یہ گڈ ڈیڈز ہیں, جو نیک کام ہیں, ان کو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نجات حاصل کریں, ان کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کے نام کو جلال دیں جس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے. اس نے ہمیں توبہ کے ذریعے سے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے, اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس کی اس خوشخبری کو جو کہ اس نے ہم تک پہنچائی ہے, ہم نے نجات حاصل کی ہے, ہم نے توبہ کی ہے, ہم نے خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور آج ہماری یہ دعا اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک لے کے جائیں. نجات اس جہان کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے, وہ آئے اس لیے کہ ہم نجات پائیں, ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری زندگی میں خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے, کیا میرا نیا جنم ہو گیا ہے, کیا خدا کے گھر میں میری نئی پیدائش ہو چکی ہے, کیا میں نے اپنی پرانی راہوں کو ترک کر دیا ہے اور میں نے یسوع کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین آمین. پریز دی لارڈ.
ایسا بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اتنے محدود وقت میں اس بہت بڑے مضمون کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور سکھایا. اب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ لوگ ایک تو اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جی ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. میں اس بات کو پچھلے دنوں بانٹ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے مفکر ہیں، تھیولوجینس ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو انسان کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک روزانہ کی ایک مشق ہے، ہیبٹ بن گئی ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے توبہ کی، منادی کرنے کی اور توبہ کرنے کی. اور پھر دوسری بات جو اس دور میں بھی تھی، ابتدائی کلیسیا میں بھی تھی، کہ خداوند کے فضل کے تحت ہے جی ہاں اب ہم شریعت کے تحت نہیں ہیں، تو اب ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خداوند کا فضل جو ہے وہ ہمارا شامل حال ہے، تو آپ جو مرضی کرتے جائیں. خداوند جو ہے وہ یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جی خداوند نے سب کو جو ہے نا وہ بچا لینا ہے، تو پھر اس کا جو انصاف ہے وہ کدھر گیا. اب یہ جو آپ نے بات ابھی فرمائی نئی پیدائش کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر ایک ایماندار کو ضرورت ہے. اب جو ہم اس بات کو جب دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو یہ ایک چنوتی ہے، ایک وارننگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس بات کے بارے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں، بس اب یہ بھی آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو ایسی ہماری ڈینومینیشنز ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ نجات شاید ان کے پاس ہے. تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ماں سوائے، جیسے میں نے کل بھی اس بات کو سکھایا تھا، کہ سوائے خداوند یسوع المسیح کے اور کوئی شخص بھی آپ کو نجات نہیں دے سکتا. ہم نے ریچولز کے بارے میں بھی سیکھا، روایات کے بارے میں سیکھا کہ جو بھی روایات ہیں، ریچولز ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، ان میں نجات نہیں ہے. نجات صرف خداوند کے پاس ہے، یسوع کے پاس ہے، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں. تو عزیزو ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. اس کو میں کنکلوڈ کروں گا ایک چھوٹی سی تھاٹ کے ساتھ، اور جس میں ایک لاجک ہے. ہم بنیادی طور پر 3 چیزوں کے مرکب ہیں: باڈی، سول اینڈ اسپرٹ، روح، جان اور بدن. اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو روح ہے، جس کو ہم انر پرسن کہتے ہیں، جو کہ ایک انٹلیکچوئل پرسن ہے ہمارے اندر، جس کو ہم ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک شخصیت بھی کہہ سکتے ہیں، باطنی انسان بھی کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ فزیکل جو بینگ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ گوشت گوشت کا انسان، اور جان جو ہے انسان کے خون میں ہے. تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں: باڈی، جان جس کو ہم کہتے ہیں جان، روح جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور انسان کے نسلوں میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا تو جیتی جان ہوا. تو جب آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے تو خدا کا روح جو ہے وہ آپ کو انعام میں ملتا ہے، اور جو ایماندار ہیں ان کے اندر پھر باڈی، سول اینڈ اسپرٹ اینڈ دا ہولی اسپرٹ یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو ہولی اسپرٹ جو ہے پھر وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کے تقدیس کے کام میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو اس طریقے سے جو آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے، اس لیے یہ کوئی پینتیکوسٹل چرچ کی بات نہیں ہے، یہ کسی بیپٹسٹ چرچ کی بات نہیں ہے، یہ خداوند کے کلام کی بات ہے کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ ہم خداوند کے پاک روح کے لیے اس سے دعا کریں. یہ خداوند کی بخشش ہے، اور خداوند کا روح جو ہے وہ انوسنٹ، جو کہتے ہیں نا، وہ ایک معصوم روح ہے، وہ رزسٹ نہیں کرتا. اگر آپ اس کو قبول کریں گے تو آپ کے اندر آ جائے گا، اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو کام نہیں کرنے دیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں خدا نے کہا کہ میری روح سدا مزاحمت نہیں کرے گی. اب یہ بڑے ایک دیکھیں خداوند جو ہے وہ دنیا کو بنانے سے معلول ہوا، خداوند کو دکھ ہوا کہ میں نے انسان کو بڑے پیار سے بنایا تھا لیکن اس کے اندر گناہ بدی آ گئی ہے. تو خدا کو ناراض نہ کرے، پاک روح کو ناراض نہ کرے جس پر مخلصی کے دن کے لیے ہوئی ہے. تو بھائی صاحب نے جو باتیں آج ہم سے بانٹی ہیں ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. نیکسٹ ویک ہم ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور ہم سب مل کر سیکھیں گے.
تو ہم ضرور اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے اور یہ ایک ذمہ داری سمجھیے. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے, میری بنتی ہے, درخواست ہے کہ ٹائم از ویری نیئر. اگر آپ کسی کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں. اگر آپ کا جو کام ہے, چھوٹا سا کام جو ہے, اگر کسی شخص کو بچا سکتا ہے, میں اور بھائی جو یہ خدمت کر رہے ہیں عزیزو, آپ بلیو کریں, میں کل بھی بھائی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اٹس ویری ڈیمانڈنگ منسٹری. اور ہم سب جو خداوند کے خادم ہیں, جو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں, اس میں ایک بہت عجیب قسم کی ایک اسٹرگل ہے نا, ایک پین ہے. جیسے پالوس رسول کہتے ہیں مجھے تمہاری بابت درد ذہ ہے. جیسے عورت کو جو ہے نا وہ پینز ہوتی ہے نا, بچہ وہ پیدا کرنے کو ہوتی ہے. ان دا سیم وے یہ جو خدمت ہے, اس میں بلیو کریں کہ ایک بڑی عجیب قسم کی ایک برداشت کی ضرورت ہے, قوت کی ضرورت ہے, اور وہ قوت خداوند ہمیں دیتا ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو کریں گے, میں بھائی کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ بھائی صاحب اپنا وقت نکالتے ہیں, آتے ہیں. دوسرے جو میرے دوست ہیں, آپ بھی اس کام میں ہمارا ساتھ دیں. یہ جال جو ہے اب ہم نے مل کر کھینچنا ہے. میں آپ سے روپیہ پیسہ نہیں مانگ رہا, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ ہمارے لیے یہ کر دیں. وہ اوپر بیٹھا, اس کو سب پتا ہے, وہ کر دے گا. صرف میرے آپ سے یہ ایک بنتی ہے, بھائی سبھی میرے ساتھ ہیں اس کام میں, آپ مہربانی کر کے اس کام کو ہمارے ساتھ کریں, اس مشن کا حصہ بنیں. دوستوں کو, عزیزوں کو, جتنا بھی آپ سپریڈ کر سکتے ہیں اس نیوز کو کریں کہ وہ بائبل کو سیکھیں, بائبل کو سیکھیں. یہ ایک ایسا ٹول ہے, یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بغیر آپ کبھی بھی ابلیس پر غالب نہیں آ سکتے. بائبل کو لیں. اگر بائبل آپ کے پاس ہوگی نا تو پھر آپ کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہوگی. پلیز پلیز اس بات کو سیکھیں. تعلیم کی بہت ضرورت ہے, بڑا فقدان ہے بائبل کا, کلام کا. اور آخر زمانے میں خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ نہ روٹی کا قحط ہوگا پانی کا, بلکہ خدا کے کلام کا. میں بھائی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں دل کے گہرائیوں سے کہ آپ اس جال کو میرے ساتھ کھینچ رہے ہیں. خدا نے آپ کو بڑی برکت دے. وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا, تو پلیز آپ دعا کیجئے بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, ہمارے پروجیکٹس کے لیے, خاص طور پر جو بچوں کا جو پروجیکٹ ہے جس سے بچے جو ہیں وہ تعلیم پا رہے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, جو کہ آپ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں. تو پلیز آپ ضرور ان تمام باتوں کو خدا ان کے سامنے رکھیے گا. اور ایک جو خاص ریکویسٹ آئی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن کا جو انعقاد ہو رہا ہے, 9 اپریل کو انہوں نے ڈیٹ دی ہے, اور اس دن ایسٹر بھی ہے. تو خدا ان کے دلوں کو اس طرح مائل کر کے قیادت میں فرمایا تھا 14 اگست کی جو ان کی اسپیچ ہے کہ آپ آزاد ہیں, اپنے گرجا گھر میں جا سکتے ہیں, مندر میں جا سکتے ہیں, گرودوارا میں جا سکتے ہیں. تو یہ کیسی آزادی ہے کہ اگر ہم اس پاکستان کے شہری ہیں, وہ ناٹ ایلین, ہم کو اوپر سے نہیں گرے, ہم اس ملک کے شہری ہیں, باسی ہیں, تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنے تہوار جو ہیں ان کو منا سکیں. اور میں درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام بشپ صاحبان سے, تمام چرچ لیڈر سے, کہ یہ جو بیچارے میرے جو بھائی ہوتے ہیں, بیچارے فیس بک پہ ڈال دیا, ٹک ٹاک پہ ڈال دیا, ریکویسٹ بھیج دی, دیٹس ناٹ انف. جو بھی سرکردہ لوگ ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل وہ ٹوائے ہیں, میں تم کو پولیٹیکل ٹوائے کہتا ہوں بھائی صاحب, کہ جو کارڈ خود ہی بن گئے ہوئے ہیں, خدا بھی جانے کیسے آ گئے ہیں وہ, اور وہ کوئی آواز نہیں اٹھاتے. ہمارے بہن بھی بیچارے غریب لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں. ایسٹر کا دن ہے, اس دن الیکشن نہ کروائے جائیں. میں اس مادم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام بشپ صاحبان سے, تمام ماڈریٹر سے, چرچ لیڈر سے, چاہے وہ ایف جی اے کے ہیں, چاہے پریسبیٹیرین ہیں, کیتھولک ہیں, پروٹیسٹنٹ ہیں, whosoever they are, پلیز ریز یور وائس. آپ ان کے لیڈر ہیں, آپ لیڈ کریں. آپ پرائم منسٹر سے ملیں, آپ پریزیڈنٹ سے ملیں. آپ نے اگر لیگل ایکشن لینا ہے سو کو آپ نے جانا ہے سپریم کورٹ میں جانا ہے, جہاں بھی مل کر یہ کام کریں. ایک پریس کانفرنس بلائیں, اس میں اس بات کو رکھیں کہ جی دیکھیں یہ ہمارا تہوار ہے, یہ گڈ فرائیڈے ہے, یہ ایسٹر ہے, پلیز اس دن عید القیامت المسیح پر آپ یہ الیکشن نہ کروائیں. تو پلیز بھائی صاحب اس بات کے لیے, یونٹی کے لیے آپ دعا کریں اور خدا ہم سے منت کریں اس بات کے لیے. پلیز آئیے دعا مانگیں. ہمارے نہایت ہی مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, اور خداوند اس موقع کے لیے کہ ہم مل کر خداوند تیری عبادت کر سکے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے خداوند جو دنیا کے مختلف حصوں سے ہمیں جوائن کرتے ہیں. میں خداوند تیرا شکر کرتا ہوں تیرے خادم ریورنڈ نوبل سیموئل کے لیے, ان کی ساری خدمت کے لیے, ان کے سارے پیشن کے لیے خداوند, جو تیرے کلام کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان لینٹ کے ایام کے لیے, ان روزوں کے ایام کے لیے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں,
اور خداوند تو ہمیں ان دنوں میں خداوند یہ موقع دیتا ہے کہ ہم تیری محبت پر غور کریں اور اپنی جو ہماری خداوند کمزوریاں ہیں خداوند ہم ان کے بارے میں دیکھیں. اور خداوند خاص طور پر اس مضمون کے حوالہ سے خداوند تو نے اپنے بندے کے دل میں ڈالا کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو لوگ دل سے خداوند تیری طرف رجوع لاتے ہیں, جو اپنے آپ کو خداوند خدا ہمبل کرتے ہیں, اپنے آپ کو حلیم اور خاکسار بناتے ہیں اور خداوند اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تجھ سے معافی حاصل کرتے ہیں, توبہ حاصل کرتے ہیں. اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس گفٹ کے لیے, تیرے پاک روح کے لیے جو تو اپنے لوگوں کو دیتا ہے, تاکہ خداوند ہم تیری مرضی کو جان سکیں اور اپنی زندگیوں میں خداوند تیری مرضی کو پورا کرنے والے ہوں. خداوند اس وقت میں تمام ان درخواستوں مناجات کو تیرے تخت کے سامنے لاتا ہوں جو تیرے خادم نے خداوند آج یہاں پہ رکھی ہیں. خداوند خاص طور پر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے جو پاکستان میں ہے, جب ایسٹر کے دن وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ہماری دعا ہے خداوند خدا کہ تو ہمارے لیڈرز کو جو پاکستان میں ہیں خداوند یہ توفیق دے کہ وہ اپنی قوم کے لیے آواز بلند کریں اور خداوند ان چیزوں کو, ان زیادتیوں کو جو ہو رہی ہیں خداوند ان کو روکا جا سکے. ایسٹر کے دن جب لوگ اپنے گرجا گھروں میں جا کر عبادات میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کو مجبور کیا جاتا ہے, ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوں گی, ان کو اپنی جو بھی ڈیوٹیز ہوں گی الیکشن کی ان کو پورا کرنا ہوگا, ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی جانا ہوگا. تو خداوند ہماری دعا ہے کہ ان تمام حالات کو خداوند ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں حکمرانوں کے لیے پاکستان کے خداوند خدا, ان کے دل میں بھی خداوند تو اپنا خوف ڈال تاکہ وہ بھی اپنی منورٹیز کے ساتھ اقلیت میں جو لوگ ہیں اور خاص طور پر ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں جو اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں, ہر طرح سے خداوند ان کو وہاں پہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے. ہماری دعا ہے خداوند خدا کہ تو ان کی حفاظت کر, ان کے ایمان کی حفاظت کر, ان کی جانوں کی حفاظت کر. اسی طرح خداوند میں دعا مانگتا ہوں تمام ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اس وقت خداوند خدا, کوئی بھی کمزوری یا بیماری ہے یسوع کے نام سے جاتی رہے خداوند خدا. جو بھی نام اس مذبح پر رکھے گئے ہیں, جو بھی لوگ آج ہمیں جوائن کرتے ہیں خداوند خدا, میں دعا مانگتا ہوں ان تمام کے لیے جو کسی بھی طرح سے خداوند خدا دکھ اٹھا رہے ہیں اپنی زندگی میں, جو بھی چیلنجز ہیں ان کی زندگی میں خداوند تو اوور کم کرنے میں ان کی مدد کر. خداوند ہم دعا مانگتے ہیں جو غمزدہ ہیں خداوند ان کو تسلی دے خداوند. اور میں تیرا شکر کرتا ہوں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, میں تیرے تمام خادموں کے لیے خداوند جو اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو پروگرام کو دیکھتے ہیں خداوند خدا, میری دعا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور پادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کلام کی بشارت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنا حصہ ڈالیں اس خدمت میں خداوند. اور پادری صاحب کے لیے اور اس چینل کے لیے خداوند میں تیری بڑی برکت چاہتا ہوں. ہماری آج کی اس عبادت کو, اس منت کو, اس درخواست کو, جو بھی درخواستیں رکھی گئی ہیں ان کو سن اور قبول کر, کیونکہ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے, جیسے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تم اکثر معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, ان کے بعد قدرت و جلال ہمیشہ تک دے رہی. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے, خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو. آمین. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج شام کو بچوں کا جو پروگرام ہوتا ہے سنڈے اسکول کا, جو جونیئر چرچ جس کو ہم کہتے ہیں, 7:30 بجے وہ پروگرام زوم پر ہوگا. اور تمام چرچ کے جو ممبران ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں تاکہ وہ بچے جو ہیں تعلیم پا سکیں. اور اس کے بعد جو ہم نے شروع کی اپنی لینڈ بائبل اسٹڈی چرچ کے علاوہ زوم پر ہم اس کو کریں گے, اور آپ 8 بجے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہم نے پہلا چیپٹر جو ختم کیا تھا, جو دوسرے چیپٹر پر ہوں گے, یونا کی جو کتاب اس کا مطالعہ کر رہے ہیں بھائی صاحب, تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا. جی میں ضرور بھیجوں گا, میں شیئر کروں گا لنک. اور سیٹرڈے کو 3:30 بجے لوٹن میں سینٹ جان چرچ میں ہولی کمیونین کی عبادت ہوگی. اور اس کے بعد سنڈے کو 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ میں یہ عبادات ہوں گی. ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR. اور اس کے ساتھ میں نیکسٹ ویک کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھائی صاحب آپ بھی اس کے لیے تیاری کیجیے.
کہ جو آنے والے جو ویکس ہیں اس میں جو نیکسٹ ویک ہے اس میں ہم مصلوبیت پہ بات کریں گے، خدا یسوع مسیح کی تصلیب کے بارے میں، اس میں ہم کور کریں گے قربانی کو، خدا کے لہو کو، یہ سبجیکٹ جو ہے ان کو ہم زیر باس لائیں گے. اور اس کے بعد جو فالوئنگ ویک ہوگا میں پورا ایک اسکیجول بنا کے ڈال دوں گا، شیئر کر دوں گا، اس میں ہم ریزریکشن کی بات کریں گے. خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے کام آنی رکھتا ہے، اور یہ خوشخبری کیا ہے. تو یہ جو باقی کے جو 2 ویکس ہیں ان پر ہم یہ بات کریں گے. اور پھر ہولی ویک آ جائے گا، اس میں ہم خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر تو کلمات جو ہیں وہ پیش کریں گے. ہر روز ایک کلمہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. تو یہ ہمارے آئندہ کے پروگرام ہیں. مصلوبیت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، کروسیفکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، قربانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، خدا کے لہو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سگنیفیکینس ہے سلیپ کی، اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ منڈے سے اس پروگرام کو دیکھنا شروع کریں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. مجھے اور پادری گلبرٹ صاحب کو اجازت دیجیے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو بھائی صاحب. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.